بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. کل ہم نے بات کیا تھا آپ کا یونٹ نمبر 1 آپ کے بک سوشل اسٹڈی میں، جس میں ہم نے سوشل اسٹڈی پر بحث کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو 4 عام ہیڈنگ تھے اسی یونٹ میں، جس میں آئیڈینٹی پر ہم نے پہلے بات کی. اب آئیڈینٹی کا مطلب یہ تھا، آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن ہم نے یہ بتائی تھی کہ یہ پرسنالٹی ہوتی ہے کسی شخص کی جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. جس پر میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دیا تھا کہ آپ کے کلاس میں آپ کے کلاس فیلو جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کے شکل، ان کے بیہیویئر اور اس کے علاوہ لینگویج وغیرہ کو دیکھ کر اس اسٹوڈنٹ کی یا اسی کلاس فیلو کی آئیڈینٹی کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک ایگزامپل بھی آپ کو دیا تھا کہ آپ اپنے اسکول کے طلباء کو دیکھیے تو آپ کے اسکول کے طلباء جو ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ یونیفارم، اسکول کے نام، اسکول کا کارڈ وغیرہ، اس سے ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر، نیشنل آئیڈینٹی. یعنی یہ صرف آئیڈینٹی تھی جو آپ کے ذات تک محدود تھی، لیکن یہاں پر یہ نیشنل آئیڈینٹی آپ کے قومیت یا آپ کے ملک تک محدود رہے گی. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیشنل آئیڈینٹی پر، اور اس میں لفظ نیشن پر. یہ لفظ نیشنل جو ہے یہ نیشن سے نکلا ہے، یعنی قوم سے. اور نیشن سے مراد وہ لوگ جن کی ریس، لینگویج، ہیبٹس، کسٹم اینڈ ریلیجن ایک جیسی ہو، سیم ہو، سملر ہو، تو ہم اسے نیشن کا نام دیتے ہیں. یا یہ لوگ جن کی ریس، لینگویج، ہیبٹس، کسٹم اینڈ ریلیجن ایک جیسے ہوں، اپنا ایک آزاد وطن ہو، ملک ہو، زمین کا ٹکڑا ہو، یا اپنے لیے ایک آزاد وطن کوشش کر رہے ہو، یعنی کہ اپنے لیے ایک آزاد وطن کی کوشش کر رہے ہوں، تو اسے ہم نیشن کا نام دیتے ہیں. پھر اسی طرح ہم بات کریں گے آنے والے ٹاپکس میں کہ سمبلز، پاکستان کے نیشنل سمبل کیا ہے. تو یہاں پر ہم سمبل پر بات کریں گے کہ سمبل کی ڈیفینیشن کیا ہے، سمبل کیا چیز ہوتی ہے. تو سمبل جو ہے is a sign, mark, a word that represent an idea, object or relation. یہ سمبل جو ہے یہ ایک سائن، ایک نشان یا ایک لفظ ہوتا ہے جو کسی آئیڈیا کو، کسی آبجیکٹ کو یا کسی ریلیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. سمبل سے مراد یہ ایک سائن ہوتی ہے یا مارک ہوتی ہے یا ایک لفظ ہوتا ہے جو یہ سائن، یہ مارک، یہ ورڈ کسی آئیڈیا، آبجیکٹ یا ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم اسے سمبل کا نام دیتے ہیں. تو یہ نیشن اور سمبل یہ آپ نے سیکھ لی. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے نیشنل سمبل آف پاکستان. پاکستان کے جو قومی نشان ہیں، قومی سمبلز ہیں، ہم اس پر بات کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیشنل فلیگ ہے، یعنی ہمارا جو سرکاری قومی جھنڈا جو ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو لفظ فلیگ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اسمال پیس آف کلاتھ ہوتی ہے، یعنی کہ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی فلیگ سے کیا مراد ہے، یہ ایک اسمال پیس آف کلاتھ ہوتی ہے جو کہ سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پاکستانی فلیگ جو ہے یہ گرین اور وائٹ ہے، جس میں کریسنٹ اور سٹار ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں کریسنٹ اور سٹار موجود ہیں. اب ہم بات کریں گے یہاں پر گرین، وائٹ، کریسنٹ اینڈ سٹار، ان 4 ورڈ پر کہ یہ کیوں اسی جھنڈے میں موجود ہیں. تو یہاں پر گرین جو ہمارے پاکستانی جھنڈے میں موجود ہیں، پاکستانی فلیگ میں، تو گرین جو ہے یہ نمائندگی کرتا ہے میجارٹی کی، یعنی کہ میجارٹی سے مراد یہاں پر ہم مسلم لیں گے. میجارٹی سے مراد کسی ملک میں زیادہ تعداد میں رہنے والے
اکثر تعداد میں رہنے والے لوگوں کو ہم میجارٹی کا نام دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق ریلیجن سے ہے، یعنی اگر ایک ملک میں ریلیجن کے لحاظ سے لوگ زیادہ ہوں تو ہم اسے میجارٹی، اسی ملک کا میجارٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں تو یہاں پر میجارٹی مسلم ہوگی، جبکہ اسی طرح وائٹ جو ہیں یہ نمائندگی کرتا ہے مائنارٹی کی، تو کسی ملک میں مذہب کے لحاظ سے کم تعداد میں رہنے والے لوگوں کو ہم مائنارٹی یا نان مسلم کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں مذہب کے لحاظ سے عیسائی اور سکھ وغیرہ یہ کم ہے تو ہم اسے پاکستان میں مائنارٹی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ نان مسلم۔ تو ہمارے پاکستانی فلیگ میں وائٹ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے مائنارٹی نان مسلم کی، جبکہ کرسنٹ سے مراد یہاں پر پروگریس ہے، ترقی ہے، اور سٹار سے مراد لائٹ یعنی کہ روشنی ہے۔ ہمارے جھنڈے میں یہ گرین کلر، وائٹ کلر، اسی طرح کرسنٹ اور سٹار یہ موجود ہیں۔ تو گرین یہ نمائندگی کرتا ہے، گرین سے مراد مسلم ہے، وائٹ کلر سے مراد مائنارٹی یعنی نان مسلم ہے، کرسنٹ سے مراد کیا ہے؟ پروگریس ہے یعنی ترقی، اور سٹار سے مراد لائٹ یعنی کہ روشنی ہے۔ اب وہ پاکستانی فلیگ جو ہے یہ کس نے ڈیزائن کی تھی؟ پاکستانی فلیگ یہ سید امیر الدین کلوی نے ڈیزائن کی تھی، اور اسی طرح یہ اختیار کی گئی۔ یہ جھنڈا جو ہے یہ عمل میں لایا گیا 11 اگست 1947 کو، اور اسی فلیگ کا نام جو ہے یعنی پاکستانی فلیگ کا نام فلیگ آف کرسنٹ اینڈ سٹار یعنی کہ پرچم ستارے اور ہلال، اور اسی جھنڈے کی پروپورشن جو ہے، تناسب جو ہے وہ 2:3 ہے، یعنی کہ 2 تناسب 3 یہ اس کی پروپورشن ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نیشنل آئیڈینٹی تھا، جس میں نیشنل سمبل بھی استعمال کیا گیا، نیشنل سمبل پر بھی بات کی گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک آپ کے لیے یہ کافی ہے، نیشنل آئیڈینٹی، جس میں ہم نے بات کی نیشن کی تعریف ہم نے کی، پھر سمبل کی تعریف کی، پھر پاکستان کے جو نیشنل سمبل ہے اس میں نیشنل فلیگ، پھر فلیگ کی تعریف کی، پھر پاکستانی فلیگ جو کہ گرین، وائٹ، کریسنٹ اور سٹار کے ساتھ، تو گرین، وائٹ، کریسنٹ اور سٹار کا مطلب بھی واضح کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کیا کہ ہمارا قومی جھنڈا جو ہے یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا، یہ کب عمل میں لایا گیا، اڈاپٹ کیا گیا، اور اسی طرح اسی جھنڈے کا نام جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا پروپورشن کیا ہے۔ اس پر ہم نے کافی بات کی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم کنٹینیو ہوں گے اور نیکسٹ ٹاپک پر انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے۔